نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن تلاوت پہلے بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے تلاوت ہوگی۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ وَلَا اور نہ تم سب دو السفہاء نادانوں کو یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی پیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت داری کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا ولی اور نہ سرپرست۔ یہ مسلم میں موجود ہے، یعنی یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بے عقلوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے دیا جائے، کیونکہ مال لوگوں کے لیے سبب معیشت ہوتا ہے۔ بے عقلوں پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ پابندی کئی اسباب سے لگتی ہے، کبھی کم سنی کی وجہ سے، کبھی جنون کی وجہ سے، کبھی کم عقلی اور بے دینی کی وجہ سے، اور کبھی افلاس کے سبب۔ یہ پابندی ایسے شخص پر بھی لاگو ہوگی جس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہو، تاکہ اس کا مال بیچ کر اس کے قرض داروں کا قرض ادا کیا جا سکے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی پورے اخلاق والی یعنی بے حیا ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اس پر کسی کا گواہ نہ بنایا، یعنی اگر فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو گواہ بنانا ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی بیوقوف اور بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو، یعنی بے سمجھ کو اپنا مال یعنی اس کا مال نہ دو جب تک کہ وہ سمجھداری کو نہ پہنچ جائے۔ کوئی ایسا وارث جو کوئی بری عادتوں والا ہو، پیسوں کو اڑانے والا ہو، پیسوں کی قدر نہ جانتا ہو، فضول خرچیاں کرنے والا ہو، ناجائز کاموں پر خرچ کرتا ہو، تو ان حالات میں ابھی اس کو مال دینا منع ہے جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی غور رکھو کہ وہ سمجھداری کو کیا پہنچ گئے، کیا وہ بالغ ہو گئے، کیا وہ میچور ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص مرفوع القلم ہیں۔ نمبر 1 بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ نمبر 2 سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ نمبر 3 مجنون یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ یہ مسترد حاکم میں موجود ہے۔
تو بعض کے نزدیک بلوغت کی ایک نشانی عمر کا 15 سال ہو جانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کرنے کے لیے خوب جانچا پرکھا، مگر میری عمر اس وقت 14 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہ دی۔ پھر جب خندق کے لیے میرا جائزہ لیا گیا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ بچے اور بڑے میں یہی فرق ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچہ جب 15 سال کا ہو جائے تو اسے بالغ سمجھو۔ پھر اور بھی نشانیاں ہیں، اس کے مونچھیں آ جائیں، داڑھی وغیرہ آنے لگے، آواز بھاری ہو جائے۔ پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جب ان کے مال ان کے سپرد کرو، ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں فتنے کا ڈر ہو تو ضرور گواہ بنانا چاہیے، بلکہ بنانا ہی چاہیے، اور بالکل بھی بے ایمانی اس میں نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ اس کا مال اس کے حوالے کر دو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔